یکم محرم الحرام ہے اور سن 1442 ہجری کا آغاز ہے۔ دو تین چیزیں اس کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، پھر ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ جب زندگی کا ایک برس پورا ہو جائے انسان کا، ایک ایک کر کے زندگی کا پیمانہ بھرتا ہے، تو ہم سب کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اللہ جل شانہ نے یہ پورا سال جو گزر گیا، یہ در حقیقت ہماری مہلت میں اضافہ تھا۔ ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے محرم کا چاند پا لیا جو گزشتہ رات آیا، کہ جب رات گزر گئی جمعے کی، اور ہم ایک نئے سال میں داخل ہوئے، گویا ہم نے گزشتہ سال جو 1441 کا تھا اس کو مکمل کیا۔ اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے دائیں بائیں دوست احباب رشتہ داروں میں سے، علماء مشائخ میں سے ہزاروں ہمارے شاید جاننے والے، سینکڑوں ایسے تھے جو اس سال کو پورا نہیں کر سکے۔ اس سال کے ابتدا میں یا اس کے وسط میں یا اس کے اختتام پر ان کی مہلت تمام ہو گئی، جو وقت ان کا لکھا ہوا تھا وہ پورا ہو گیا، اور انہوں نے آخرت کا سفر اختیار کر لیا۔ قبر کے اندھیروں میں ان کو اتار دیا گیا۔ جس کی مہلت بڑھا دی جائے، ایسے جیسے اللہ جل شانہ کسی کی ڈھیل باقی ہے، کسی کی رسی ابھی تنی نہیں ہے، ابھی وہ کھلی ہے، کھینچی نہیں گئی ہے۔ تو ہر ایسے مواقع پر، رمضان کے بعد جب ایک رمضان آتا ہے یا محرم کے بعد جب ایک دوسرا محرم آتا ہے، تو انسان کو بہت سنجیدگی کے ساتھ اپنے گزشتہ سالوں پر اور اپنی گزشتہ زندگی پر غور کرنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ اس زندگی میں گناہوں اور نیکیوں کے پلڑوں کا توازن کیسا ہے۔ اگر یہ محسوس ہو، اور یقیناً محسوس ہوگا کہ گناہوں کا پلڑا بھاری ہے اور نیکیوں کا پلڑا تو ہوا میں اڑ رہا ہے، اس میں تو کوئی وزن ہی نہیں، پھر انسان کو سنجیدگی کے ساتھ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، اپنے معاملات کو درست کر لینا چاہیے، اپنی نمازوں کو، اپنے روزوں کو، اپنی زکوٰۃ کو، اپنے حج کو، پھر اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو، ان چیزوں کو سیدھا کر لینا چاہیے۔ پھر اس میں یہ فرق بھی ہوتا ہے کہ عمر کے کس مرحلے پر انسان پہنچا۔ 40 سال کی عمر ایک ایسی عمر ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ سن رشد ہے، اور انسان کی عقل، فہم، تجربہ اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ اور 60 سال کی عمر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری امت کی جو اوسط عمر ہے وہ ہے ہی بین 60 و 70، 60 اور 70 سال کے درمیان اوسط، جو طبعی طور پر پہنچے، ورنہ تو انسان ظاہر بات ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر عمر کا انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ اس کے لیے انسان کو اپنی زندگی میں ضرور کچھ ایسا وقت رکھنا چاہیے جس میں اس کو اس غور و فکر کا موقع ملے اور وہ اس بارے میں سوچے، اور پھر صرف سوچ اور غور و فکر پہ اکتفا نہ کرے، اپنی زندگی کو بدلنے والی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے انسان کو اپنی زندگی بدلنے میں آسانی ہوتی ہے، ان کو اختیار کرے۔ اس میں دو تین چیزیں میں اکثر یہاں ذکر کرتا ہوں، آج اسی مناسبت سے آپ سے پھر ذکر کر دیتا ہوں کہ اگر 3 چیزوں کا ہم اہتمام کریں تو انشاءاللہ اس بات کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کے رخ کو بدل دیں گے۔ اس میں سے پہلی چیز
نیک صحبت کا اہتمام، کسی نیک مجلس میں، نیک صحبت میں علماء اور مشائخ کے پاس خالص اپنی اصلاح کی نیت سے اٹھنا بیٹھنا چاہیے، کچھ وقت گزارنا چاہیے، اس سے انسان پر اثر ہوتا ہے۔ دوسری چیز ذکر اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لینا۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کا، جس کو اللہ کا نام لینے کی توفیق ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ آخرت کی فکر کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے اور یہ میرے پاس مہلت ہے جو بڑی مختصر ہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو کچھ نفس کا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اپنی طبیعت، اپنی عادتوں کے خلاف کرنا پڑتا ہے۔ سونے کی عادت ایسی ہے کہ فجر کی نماز پر نہیں اٹھا جاتا، تو ظاہر بات ہے کہ اٹھنے کی ہمت کرنی پڑے گی۔ طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ چل کر مسجد جانا مشکل ہوتا ہے، تو یہ نفس کا مجاہدہ ہے، یہ کرنا پڑے گا کہ انسان پانچوں وقت چل کر جہاں پر بھی ہو یا کسی سواری میں سوار ہو کر مسجد تک جائے، نمازیں باجماعت پڑھے۔ اس طرح دیگر سارے جو دین کے کام ہیں یہ کچھ نہ کچھ مجاہدے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ آپ سیرت پڑھ لیں، صحابہ کرام کے مجاہدے آپ کے سامنے۔ ابھی تو جہاد کی چیزیں چل رہی ہیں، غزوہ احد چل رہا ہے، غزوہ بدر گزرا ہے، جہاد مجاہدے سے ہی ہے۔ اس درجے کا ان کو مجاہدہ اللہ پاک نے کرا دیا تھا کہ پھر یہ مجاہدے ان کے لیے آسان ہو گئے تھے۔ ہم نے چونکہ یہ والا مجاہدہ نہیں کیا ہوا، کبھی ہم نے اپنی زندگی داؤ پر نہیں لگائی، کبھی ہم اللہ کے لیے اپنی جان پیش نہیں کی، اپنا خون پیش نہیں کیا، اس لیے ہمارے لیے یہ مجاہدہ بڑا مشکل ہے کہ نماز کے لیے کیسے جائیں، روزہ کیسے رکھیں، حج کیسے کریں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے مشکل ہو گئی۔ تو اس لیے کچھ نہ کچھ اپنی طبیعت میں انسان کو مجاہدے کا جو پہلو ہے وہ ضرور ڈالنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے نئے سال کے آغاز کے اعتبار سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ یکم محرم سیرت نگاروں اور مورخین کی ایک بڑی تعداد کے نزدیک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اب 26 ذو الحجہ کو آپ پر حملہ ہوا تھا، فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے مسجد نبوی کے اندر، اور 3 دن آپ موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہے، اور یکم محرم الحرام کو آپ نے اپنی جان آفرین کے سپرد کی۔ تو اس مناسبت سے ہمارے دینی حلقوں میں اس بات کا معمول ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کے مناسبت سے اس دن ان کی سیرت پہ گفتگو ہوتی ہے، اور ہم بھی کرتے رہے ہیں پہلے ہمیشہ گزشتہ سالوں میں۔ اب چونکہ ہم سیرت ایک خاص ترتیب سے پڑھ رہے تو انشاءاللہ اس سیرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری سال پر پہنچنے کے بعد ہم باقاعدہ خلفائے راشدین پر مستقل سیریز کریں گے، اور وہ ذرا زیادہ تفصیلی ہوگی انشاءاللہ۔ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کر کے سیدنا علی مرتضیٰ، اس کے بعد حضرات حسنین کریمین، اور اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جا کر اس سلسلے کو اللہ نے چاہا تو ختم کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ عشرہ مبشرہ سارے کریں، تو اس میں انشاءاللہ چیز تفصیل سے آ جائے گی۔ پہلے بھی آپ میں سے بیشتر حضرات وہی ہیں جو کئی سالوں سے ہیں جمعہ پڑھ رہے ہیں، تو وہ جو گفتگو یکم محرم کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہوتی تھی وہ آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنی ہوئی ہے، اس لیے ہم اپنے اسی درس کو جاری رکھیں گے جو ہمارا درس سیرت چل رہا ہے، اور اس میں ہم غزوہ احد کے درمیان میں تھے۔ گزشتہ درس میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے جبل الرمات کے پیچھے سے کیے گئے حملے نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا، اور بھگدڑ مچ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر بھی اڑ گئی، اور حضرات صحابہ جو ہیں ان کا جو لشکر تھا وہ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کے اندر بٹ گیا، وہ بکھر گیا، درمیان میں مشرکین آ گئے۔ ابن سعد بہت مشہور مورخ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس بھگدڑ میں 14 لوگ ایسے تھے
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد موجود رہے۔ ان میں سے 7 مہاجر تھے اور 7 انصار تھے۔ 7 مہاجرین میں سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، عبد الرحمن ابن عوف تھے، سعد بن ابی وقاص تھے، سیدنا طلحہ تھے، سیدنا زبیر تھے، اور سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح تھے۔ حسن اتفاق یہ ہے کہ 7 کے 7 عشرہ مبشرہ میں سے، السابقون الاولون میں سے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا نام ان میں اس لیے نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب ابن عمیر کی شہادت کے بعد اسی غزوہ احد میں جنگ کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا دیا تھا، اور وہ اس وقت کمان کر رہے تھے جو لشکر کی، تو وہ الگ ایک جگہ پر لڑائی میں اور قتال میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے گرد یہ 7 مہاجرین تھے، اور جو 7 انصار تھے اس میں سے ابو دجانہ تھے، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خاص تلوار پکڑائی تھی جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ من یأخذ ھذا السیف بحقہ، کون شخص ہے جو حضور کے ہاتھ میں جو تلوار تھی، کہا کون ایسا شخص ہے جو اس تلوار کو لے اس یقین دہانی کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ کہ اس کا حق ادا کرے گا۔ تو اس پر کئی ہاتھ بڑھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ تو پھر ابو دجانہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے جس حق کی ادائیگی کا آپ فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس سے اللہ کے دشمنوں پر اس قدر تیز رفتار تلوار بازی کی جائے کہ وہ اس تلوار کو ٹیڑھا کر دیں، تلوار اللہ کے دشمنوں کی گردنوں پر ٹیڑھی ہو جائے، اتنا مارا جائے ان کو۔ تو سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اس تلوار کو اس کے حق سمیت جو آپ نے فرمایا آپ سے طلب کرتا ہوں کہ مجھے عطا فرما دے، میں انشاءاللہ اس کا حق ادا کروں گا۔ تو حضور نے وہ تلوار پر ابو دجانہ کو عطا فرمائی تھی۔ اس میں ایک تو یہ تھے، یہ انصاری تھے ابو دجانہ، حباب ابن منذر تھے، عاصم ابن ثابت تھے انصار میں سے، سہیل ابن حنیف تھے، اور 2 معروف حضرت سعد ابن معاذ اور ان کے چچزاد بھائی اسید ابن حزیر، یہ 7 انصاری صحابہ تھے۔ ان میں سے سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو میں نے آپ کو گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ انہوں نے ایسے کمال کے ساتھ تیر اندازی کی حضور کی سواری کے چاروں طرف گھوم کر کہ حضور نے ان کو فرمایا تھا کہ ارمی یا سعد فداک ابی و امی، سعد اور تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ اور سیدنا طلحہ، جن کا پورا نام طلحہ بن عبید اللہ ہے، عشرہ مبشرہ میں سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد میں جو کیا، جو وفاداری کا ثبوت دیا اور جیسی جانثاری کا ثبوت دیا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ آپ نے کہا کہ اوجب طلحہ، آج طلحہ نے اپنے اوپر جنت واجب کر دی۔ ایک موقع پر احد کا ذکر آیا تو آپ نے فرمایا کہ ذالک الیوم کلہ لطلحہ، آپ نے کہا وہ احد کا دن تو سارا طلحہ کا دن تھا۔ تو جس طرح کھیلوں کے اندر کہتے ہیں نا فلانا مین آف دی میچ تھا، تو وہ ایک آدمی جس کا کھیل سب کے کھیلوں کے اوپر نمایاں ہوتا ہے، تو حضرت یہ احد کو حضرت طلحہ کا دن کہا گیا کہ حضرت طلحہ کا دن، انہوں نے اس دن وفاداری کے، جانثاری کے بڑے عجیب منظر پیش کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پشت پر اٹھایا، پہاڑ کے اوپر چڑھایا، ایک موقع پر اوپر چڑھنے کے لیے آپ نقاہت کی وجہ سے، کیونکہ آپ بہت زخمی ہو گئے تو طلحہ نیچے یوں جھک گئے۔ ان کی سعادتیں دیکھیں اور ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمتیں عطا فرمائی تھی کہ طلحہ نے یوں اپنی کمر گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ کے جھکائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھنے کے لیے حضرت طلحہ کی کمر کے اوپر اپنا پاؤں رکھ کر اوپر چڑھے۔ تو یہ ان حضرات کو اللہ پاک نے یہ مواقع عطا فرمائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح، جن کو حضور نے امین هذه الامہ کہا تھا کہ اس امت کے امین آدمی، آگے چل کر آئے گا کہ جب نجران کا وفد آیا تھا، نجران کے عیسائی آئے تھے، عام الوفود جو وفدوں کے آنے کا سال تھا، اس میں
آگے آ جائے گی وہ بات. تو ان کے ساتھ آپ نے بڑے جس کو کہنا چاہیے کہ وسعت ظرفی کا مظاہرہ فرمایا. ان کو مسجد نبوی کے اندر اپنی عبادت کرنے کی بھی اجازت دی، مگر اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا. تو ان کے اوپر جزیہ لگایا گیا، اس نجران کے عیسائیوں کے اوپر جو یمن کا ایک علاقہ. تو جب وہ لوگ جانے لگے اور جو ان کے جزیے کی وصولی کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ اپنا ایک بندہ ہمارے ساتھ کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم جو جزیہ دیں گے تو اس کو لے کر آئیں، لیکن بندہ کوئی امین بندہ ہمیں دے دیں. ایسا نہ ہو کہ ہم زیادہ مال اس کو دیں یمن کے اندر تو یہاں آپ کے پاس وہ تھوڑا پہنچائے اور آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے تھوڑا دیا ہے. اس موقع پر آپ نے سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا اور ان سے یہ کہا کہ یہ ابو عبیدہ ہیں، یہ اس امت کے سب سے امین آدمی ہیں. اس لیے ابو عبیدہ ابن جراح کا لقب ہے امین الامہ، کہ آپ نے کہا امین هذه الامہ ابو عبیدہ بن الجراح. تو یہ ساروں نے سرفروشی جانثاری کے خوب مظاہرے کیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر یہ جو 7 انصاری آئے ہیں، جب آپ بالکل گھر گئے تو صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو آپ کے خاص خادم تھے، کہ جب آپ پر ہجوم ہو گیا تو آپ نے ایک آواز لگائی اور آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے میرے اوپر سے ان دشمنوں کو ہٹائے اور جنت کے اندر میرا ساتھی بن جائے. یعنی آج وہ کون ہے جو ان دشمنوں کو جنہوں نے ہجوم کیا ہے ان کو میرے گرد سے ہٹا دے اور اس کے عوض کے اندر جنت کے اندر میری رفاقت حاصل کر لے. یہ سن کر یہ 7 انصاری صحابہ آگے بڑھے اور یکے بعد دیگرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شہید ہو گئے جانثار، 7 کے 7 شہید. ان میں سے ایک زیاد ابن سکن تھے، اور زیاد ابن سکن ایک انصاری صحابی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے چونکہ آپ کی سواری گرد تھے، تو جیسے ہی ان کو لگے زخم اور وہ نیچے گرے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو قریب لے آؤ، میرے پاس لے آؤ، چونکہ گر چکے تھے، شدید زخمی تھے. تو جو صحابہ نے اٹھا کر ان کو حضور کے پاس لا کے لٹایا تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک اٹھایا اور اپنے چہرے پر رکھ دیا، اور اسی حال میں ان کی جان آخرت کے سپرد کر دی. اسی طرح ان سرفروشوں میں سے جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، میں نے عرض کیا سیدنا طلحہ کے بارے میں، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو احد کے بعد دیکھا، طلحہ ابن عبید اللہ کو. تو ایک روایت یہ ہے کہ صحابہ نے کہا کہ ہم نے 40 سے زیادہ زخم دیکھے ان کی کمر اور ان کی پشت پر، تیروں کے، تلواروں کے، نیزوں کے. اور دوسری روایت میں ہے کہ ہم نے 70 سے زیادہ زخم دیکھے. اور یہ 40 کا عدد بھی اور 70 کا عدد بھی عربی کے اندر کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، بہت زیادہ کے لیے ایک چیز استعمال ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بعض اوقات محاورے کے اعتبار سے کہ لا تعداد، جو جن کی گنتی نہ ہو سکتی ہو، اتنے زخم ہم نے دیکھے. سیدنا ابو دجانہ جن کا بھی ذکر ہوا، اس موقع کے اوپر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف منہ کر کے اور پشت مشرکین کی طرف کر کے ایسے کھڑے ہو گئے آپ کے گرد ایک ڈھال بن کر، اور ان کی پشت کے اوپر تیر آ رہے تھے جو ان کو لگتے تھے پیچھے. اور وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی اس اندیشے کی وجہ سے کہ جب تیر لگتا ہے تو انسان کو آپ اندازہ لگائیں کیا تکلیف ہوتی ہے، تو کہتے ہیں میں اس اندیشے کی وجہ سے ہلتا نہیں تھا اپنی جگہ سے کہ اگر میں ہلا تو میرے ہلنے سے ایسا نہ ہو کہ تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے لگے. تو دیوار کی طرح پشت، اپنی پشت کو حضور کے سامنے ایک حفاظتی حصار اور ایک دیوار کی طرح لے کر کھڑے رہے، اور اس کے اوپر ان کو زخم لگتے رہے. لیکن دیکھیں موت اللہ جل شانہ نے اور شہادت اپنے وقت پر لکھی ہوتی ہے، اور اس سب کے باوجود ان کو احد کے اندر ابو دجانہ کو شہادت نہیں ملی، اور بعد میں جا کر، بہت بعد میں جا کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جا کر ان کو اللہ جل شانہ نے شہادت عطا فرمائی ایک اور غزوہ کے موقع کے اوپر.
یہ جو جان قربان کرنا تھا صحابہ کا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت تھی۔ اس کو محبوبیت کہتے ہیں کہ کسی کو کسی سے اتنی محبت ہونا، ان کے رفقاء کو، ان کے ساتھیوں کو، کہ اس طریقے سے وہ اپنی جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کرے۔ اور اس کے سامنے یہ جو دنیا کے اندر محبت کے قصے ہیں لیلا مجنوں کے اور فلانے کے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو صحابہ نے حضور کے سامنے جیسی اپنی جانیں نچھاور کی، جس طریقے کے ساتھ اپنی جانیں قربان کی۔ سیدنا سعد بن ربیع الانصاری، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا واقعہ بھی سناتا ہوں، اس سے پہلے حضرت قتادہ ابن نعمان، یہ بھی مشہور صحابی ہیں، تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی ابو دجانہ کی طرح، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اپنا چہرہ دشمنوں کی طرف کر دیا۔ ابو دجانہ کی تو پیٹھ تھی، انہوں نے اپنا چہرہ دشمنوں کی طرف کیا کہ حضور کی طرف آتے ہوئے تیر کہیں حضور کو نہ لگ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان، ایک تیر آیا اور سیدھا ابو دجانہ کی آنکھ میں لگا اور ان کی آنکھ ڈھلک کر باہر نکل آئی۔ تو ابو دجانہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ آنکھ اپنی اٹھائی ہاتھ میں، ہتھیلی میں، اور یہ ابو قتادہ کہتے ہیں، قتادہ بن نعمان کہتے ہیں کہ میں نے وہ آنکھ اپنی ہتھیلی میں اٹھائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا۔ حضور میری آنکھ میرے ہاتھ میں دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے تو اور میرے لیے دعا فرمائی۔ تو حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے کہا کہ قتادہ اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے اس آنکھ کے عوض میں جنت کی دعا کروں، اور اگر چاہے تو تیری آنکھ اللہ سے دعا کروں کہ ابھی ٹھیک کر دے۔ تو قتادہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنی بیوی سے بڑی شدید محبت ہے، اس کو بھی مجھ سے محبت، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر جب میں بغیر آنکھ کے واپس گھر جاؤں گا، یعنی اس جگہ میرے کھڈا ہوگا آنکھ کی بجائے، تو ایسا نہ ہو کہ میری بیوی کی مجھ سے محبت کم ہو جائے، اس لیے آپ میری آنکھ ٹھیک ہونے کی دعا کریں۔ تو حضور نے ان کی آنکھ ان کے ہاتھ سے لی اور اس جگہ پر رکھی جہاں پر آنکھ ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر یوں ہاتھ پھیرا اور کہا کہ یا اللہ، قتادہ کی آنکھ کو پہلے سے بھی زیادہ اچھا کر دے، اور آپ نے ہاتھ اٹھایا تو ان کی آنکھ بالکل ٹھیک ٹھاک اپنی جگہ کے اوپر لگی ہوئی تھی۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان سب سے خوبصورت آنکھیں قتادہ کی ہوتی تھی، اس کے بعد سے پہلے سے بھی زیادہ اللہ جل شانہ نے آنکھیں روشن کر دی، خوبصورت کر دی اور حسین کر دی۔ تو یہ ان کا تھا۔ اسی طرح انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت انس ابن مالک کے چچا ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، نہیں ہو سکے تھے۔ بدر آپ کو پتہ ہے مخصوص حالات میں ہوا تھا، سارے لوگ تو نکل نہیں سکے تھے۔ تو ایک دن بدر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے یہ انس ابن نضر کہ یا رسول اللہ، میں بدر میں تو مجھے موقع نہیں ملا، اب اگر اللہ جل شانہ نے کبھی مجھے موقع دیا جہاد کا تو میں اس طرح لڑوں گا اور ایسی بہادری کے جوہر دکھاؤں گا کہ اللہ جل شانہ دیکھ لے گا، یعنی میں اللہ کو دکھاؤں گا کہ اللہ تیری راہ کے اندر جان لڑانے والے اور تجھ پہ قربان ہونے والے لوگ کیسے ہوتے، یہ میں اللہ کو دکھاؤں گا اگر ایک دفعہ مجھے موقع مل جائے۔ تو جب احد ہوا اور یہ لشکر وہ جو سراسیمگی پھیلی، یہ موجود تھے انس ابن نضر، اور کچھ لوگ جب تتر بتر ہوئے تو حضرت انس نے کہا کہ اب وقت ہے کہ میں اپنی بہادری کے جوہر دکھاؤں، ساری بھگدڑ مچ گئی ہے اور لوگ ادھر ادھر ہو گئے ہیں۔ تو کہا کہ سعد کو دیکھا، حضرت سعد ابن معاذ کو، ان سے کہا کہ اے سعد، انی اجد ریح الجنہ دون احد، کہ سعد مجھے یہ احد کی جڑ کے اندر سے جنت کی خوشبو آ رہی۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ جل شانہ کا ایک نظام ہے کہ اس میں انہوں نے ایک جگہ دوسری روایت کے اندر ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا سعد ابن معاذ الجنہ و رب معا، کہا کہ اب رب نظر، اپنا کہا کہ نظر کے رب کی، نظر کے پروردگار کی قسم مجھے جنت کی خوشبو آ رہی۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے تلوار اٹھائی اور اس لشکر میں گھس گئے
اور اللہ جل شانہ نے ان کو شہادت کا رتبہ نصیب فرمایا۔ اور پھر یہ جو آیت نازل ہوئی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ مسلمانوں میں سے بعض مرد ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ کیا پھر اس کو پورا کر کے دکھایا۔ انہوں نے یہی وعدہ کیا تھا نا کہ ایک موقع مجھے اور مل جائے، بدر میں تو نہیں جا سکا، اب مجھے اللہ تعالیٰ کوئی موقع دے دے تو پھر میں اپنی بہادری کی اور اپنی جمع مردی کے جوہر اس کے اندر دکھاؤں گا۔ اچھا، اس کے بعد یہ میں نے ایک چیز اور آپ کو بتائی تھی کہ سعد ابن ربیع کی جو شہادت ہوئی، یہ جب قریش چلے گئے بدر میں، احد میں، اور مسلمان اب وہیں تھے، احد کے میدان میں ہی تھے، قریش چلے گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد ابن ربیع الانصاری ان کو ڈھونڈ کر لاؤ کہیں سے۔ تو حضرت زید ابن ثابت کہتے ہیں کہ میں ان کی تلاش میں گیا تو ڈھونڈتا رہا، لوگ کچھ سیدھے پڑے ہوئے تھے، کچھ لوگ الٹے پڑے ہوئے تھے، تو میں لوگوں کو سیدھا کر کر کے دیکھتا رہا کہ ان میں سے کون سے سعد ابن ربیع۔ تو کہتے ہیں میں نے ایک بندے کو سیدھا کیا تو وہ سعد ابن ربیع تھے، اور ان کے اندر زندگی کی رمق باقی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن ثابت کو یہ پیغام دے کر بھیجا تھا کہ ان رأیتہ فاقرأہ منی السلام، کہ جب تم سعد ابن ربیع کو ڈھونڈ لو تو اس کو میرا سلام کہنا، وقل لہ یقول لک رسول اللہ کیف تجدک، اور اسے کہنا کہ تم سے رسول اللہ پوچھ رہے ہیں کہ تم کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کو دیکھا، زید بن ثابت کہتے ہیں، تو ان کے جسم پر تیروں کے، تلواروں کے، نیزوں کے بے شمار زخم تھے۔ تو میں نے کہا ان کو کہ سعد آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے اور دریافت فرمایا ہے کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ تو سعد نے کہا کہ علی رسول اللہ السلام وعلیک السلام، کہا کہ زید حضور پر بھی سلام ہو اور آپ پر بھی سلام ہو جو حضور کا سلام لے کر آئے میرے پاس۔ قل لہ یا رسول اللہ انی اجد ریح الجنہ، ان سے جا کر کہنا کہ یا رسول اللہ میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ وقل لقومی الانصار، یہ پیغام تو حضور کے سلام کا جواب دیا اور حضور کے سوال کا جواب دیا کہ یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کہا رسول اللہ جنت کی خوشبو محسوس کر۔ اور پھر کہا کہ وقل لقومی الانصار، میری قوم انصار کو بھی میرا ایک پیغام جا کے دے۔ کیا پیغام ہے؟ کہ لا عذر لکم عند اللہ، کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معمولی تکلیف پہنچ گئی اور تم انصاریوں تم میں سے کسی کی بھی آنکھ ابھی جھپک رہی ہو، تم میں سے ایک فرد بھی زندہ ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کے یہ دشمن پہنچ گئے، تو جان لو کہ قیامت کے دن تمہارے لیے اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی عذر نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن تم اللہ کے سامنے پھر کوئی عذر پیش نہیں کر سکو گے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے جیتے جاگتے، تمہارے زندگی کے اندر کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچے۔ تو کہنے لگے کہ پھر کہا کہ اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی فی الاموات، کہا کہ حضور سے کہنا کہ میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، میں مر رہا ہوں۔ وقرأہ السلام، اور میرا سلام دینا حضور کو، ان سے کہا زید بن ثابت سے۔ وقل لہ یقول جزاک اللہ عنا وعن جمیع الامت خیرا، اور حضور سے کہنا کہ یا رسول اللہ ہماری طرف سے بھی اور پوری امت کی طرف سے اللہ جل شانہ آپ کے احسانات کے اوپر آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ان کا آخری پیغام تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں واپس آیا، یہ روایت ابی بن کعب کی بھی ہے کہ یہ مجھے دیا یہ پیغام دوسرا والا۔ تو کہتے ہیں میں جب آیا تو
حضور کو میں نے پوری بات بتائی تو حضور نے کہا کہ رحمہ اللہ، اللہ اس کے اوپر رحم کرے، نصح للہ ولرسولہ حیا ومیتا، جب تک زندہ رہا تب بھی اللہ اور اس کے رسول کا وفادار تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری پر ہی اس نے اپنی جان اللہ کے سپرد کی۔ کتنی بڑی سند ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وفادار دنیا سے رخصت ہوا، میرا بھی وفادار تھا، اللہ کا بھی وفادار تھا۔ اسی طرح سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، ہم نے پہلے بھی اس کے اندر ذکر کیا۔ ایک اور صحابی عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی غزوہ احد کے اندر شریک ہوئے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جنگ شروع ہونے لگی تھی احد کی، تو عبداللہ نے مجھے بلایا، عبداللہ ابن جحش۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں صحابہ کے معاملات کیسے ہوتے تھے۔ تو کہتے ہیں مجھے بلایا اور مجھ سے کہا کہ سعد آؤ دونوں ایک دعا کرتے ہیں، ایک دعا کرتے ہیں، پہلے تم دعا کرو، میں اس پہ آمین کہوں گا، پھر میں دعا کروں گا، تم اس پہ آمین کہو۔ تو سعد کہتے ہیں کہ ہم بیٹھ گئے، تو کہتے ہیں میں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ، آج ایک ایسے دشمن سے مقابلہ ہو جو بہت دلیر ہو، جو بڑا شجاع ہو، جو بڑے غصے کے اندر بڑا غضبناک ہو، اور یا اللہ پھر وہ مجھ سے مقابلہ کرے اور میں اس سے مقابلہ کروں، اور یا اللہ تو پھر مجھے فتح عطا فرما دے اور میں ان کو قتل کر دوں اور ان کا سارا سامان چھین۔ یہ سعد ابن ابی وقاص نے دعا کی۔ تو کہتے ہیں عبداللہ ابن جحش، میں نے عبداللہ ابن جحش نے آمین کہی۔ سعد کہتے ہیں پھر عبداللہ ابن جحش نے دعا کی، انہوں نے کہا کہ اللہ آج ایک ایسے دشمن سے مقابلہ ہو جو بڑا غضبناک ہو، جو بڑے غصے کے اندر ہو، جو بڑے زوراور ہو بہت زیادہ، اور یا اللہ میں اس سے قتال کروں اور وہ مجھ سے قتال کرے، اور بالآخر وہ مجھے قتل کر دے، اور پھر وہ میرے ناک اور کان کاٹ دے، اور پھر یا اللہ جب قیامت کے دن میں تیرے سامنے کٹے ہوئے ناک اور کان کے ساتھ آؤں تو تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ تیرے ناک کان کیوں کٹے ہوئے ہیں، تو میں تجھے کہوں کہ یا اللہ یہ تیرے اور تیرے حبیب کے رستے میں کٹے۔ تو سعد کہتے ہیں ان کی دعا کے بعد مجھے احساس ہوا کہ انہوں نے تو مجھ سے اچھی دعا کی کہ میں اس حال میں اللہ کے پاس حاضر ہوں، تو اسی وجہ سے جب بعد میں دیکھا گیا شہدائے احد کی لاشوں میں، تو عبداللہ ابن جحش اس حال میں پڑے ہوئے تھے کہ ان کے ناک اور کان کٹے ہوئے تھے۔ تو اس پر سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے اس بات کا کہ جیسے ان کی یہ دعا پوری ہوئی کہ آج میں قتال کروں، انہوں نے قتال کیا، پھر شہید ہو گئے، پھر کہا میرے ناک کان کاٹے جائیں، وہ کاٹے گئے۔ کہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ ان کی دعا کا جو دوسرا جز ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے ضرور پوچھے گا کہ عبداللہ تمہارے کان اور ناک کیوں کٹے، اور پھر یہ عبداللہ اس پہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ آپ کے اور آپ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کے اندر ان کی بات کے اوپر۔ آخری قصہ سنا دوں اس کے اندر، وہ عبداللہ ابن عمرو ابن حرام، ان کا نام بھی عبداللہ ہے، یہ جابر بن عبداللہ کے والد ہیں۔ تو یہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب یہی عبداللہ ابن عمرو یہ شہید ہو گئے احد کے اندر۔ تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کا مسئلہ ہوا، ان کے بھی ناک کان ہونٹ ہر چیز کاٹ دی گئی تھی۔ جب ان کی لاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائی گئی تو اس پہ کپڑا ڈلا ہوا تھا۔ میں آیا تو میں نے چاہا کہ میں اس پر سے کپڑا ہٹا دوں، تو صحابہ نے مجھے کپڑا نہیں ہٹانے دیا۔ میں نے کپڑے کی طرف ہاتھ بڑھائے تو انہوں نے کپڑے پر ہاتھ رکھ دیا، کیونکہ میرے والد کی لاش ایسی حالت کے اندر تھی کہ کوئی نہیں چاہتا تھا کہ بیٹا اس کو دیکھے۔ تو کہا میں نے دوبارہ کپڑا ہٹانا چاہا، صحابہ نے پھر کپڑے کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور مجھے کپڑا نہیں ہٹانے دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کھڑے تھے، آپ نے کہا کہ ہٹا دو کپڑا۔
دیکھنے دو جابر کو، اپنے باپ کو۔ تو کہتے ہیں میرے ساتھ میری پھوپھی تھی فاطمہ بنت عمرو، تو جیسے ہی یہ کپڑا ہٹا اور میرے والد کی شکل ہمارے سامنے آئی تو میری پھوپھی نے زور زور سے رونا شروع کر دیا بھائی کی لاش کو دیکھ کر۔ تو کہتے ہیں حضور نے میری پھوپھی کو دیکھ کر کہا کہ روتی کیوں ہے؟ میں نے خود یہ منظر دیکھا ہے کہ فرشتوں نے عبداللہ ابن عمرو کی لاش کے اوپر سایہ کیا ہے، یہ فرشتوں کے سائے کے اندر ہے اور اسی سائے کے اندر اس کا جنازہ اٹھایا گیا۔ تو اس کے بعد کہنے لگے کہ جابر کہتے ہیں کہ ہمیں خوشی ہوئی، کہتے ہیں کچھ دن گزر گئے، ایک دن میں کہیں اداس سا بیٹھا ہوا تھا، جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھا کہ جابر تم اداس کیوں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ والد شہید ہو گئے احد میں، اور قرضہ خرچہ اہل و عیال بہنیں سب میری ذمہ داری پر چھوڑ، یعنی میرے اوپر اس چیز کا بار ہے، اہل و عیال کا بھی ہے، قرضہ بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جابر میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ ضرور سنائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی شخص سے براہ راست کلام نہیں کیا، جب بھی کلام کیا ہے پس پردہ کیا ہے، پردے کے پیچھے سے کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کو زندہ کیا اور بالمشافہ بالمواجہہ آمنے سامنے اس سے کلام کیا، اور اللہ پاک نے تیرے باپ سے پوچھا کہ میرے بندے اپنی کوئی تمنا ہو تو بتاؤ، تو تمہارے باپ نے کہا کہ یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دے تاکہ دوبارہ تیری راہ کے اندر شہید ہو جاؤں۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، مرنے کے بعد دوبارہ واپسی نہیں۔ تو عبداللہ فرماتے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بات سے حضور کی میرا جو غم تھا اپنے باپ کی جدائی کا، کہ جب میرے حضور نے مجھے یہ بتایا تو وہ غم میری بالکل ختم ہو گیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے کہ بالکل انسان پہ، حضور نے فرمایا بھی تھا خوشخبری تمہیں سناتا ہوں، تو یہ خوشخبری۔ تو یہ عمرو بن جموح کی شہادت ہے، وہ رہ گئی ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل اگلے جمعے زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔